کمیٹی کوئی ڈرائنگ روم نہیں ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ کا وہ فورم ہے جہاں ہر وزیر کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، جہاں اونچی آواز نہیں دلیل مضبوط ہونی چاہیے. بدقسمتی سے لوگ چیخو پکار کو بدتمیزی کو جرت سمجھتے ہیں. میں یہ کہوں گی کہ ہم اختلاف رائے پر ضرور یقین رکھتے ہیں، اختلاف اخلاق پر نہیں. اختلاف دلیل سے ہوتا ہے، دھمکی اور بدزبانی سے نہیں. پارلیمنٹ کا احترام شخصیات سے نہیں رویوں سے بنتا ہے. جو رویہ اس کمیٹی میں پورے قوم نے دیکھا وہ نہ جمہوری تھا، نہ پارلیمانی تھا، اور نہ عوام کے اعتماد کے قابل. میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ سیاست تماشا نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں کافی حد تک تماشا بن چکا ہے. مگر ہم جہاں تک ہمارے میں دم ہے اس روش کو روکیں گے، ہم اس کے آگے کھڑے ہوں گے. جو لوگ سوال سننے سے گھبراتے ہیں وہ دراصل جواب دینے کی صلاحیت کھو چکے ہوتے ہیں. شور شرابہ بد زبانی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دلیل نہیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمانی وقار، خواتین کے احترام اور جمہوری اقدار کا دفاع کیا ہے، اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایوان کو ذاتی انا کی بھینٹ چڑھائے. اگر کسی کو لگتا ہے کہ دھونس سے سوال دب جائیں گے تو وہ غلط فہمی میں ہے. سوال دبائے جا سکتے ہیں، ختم نہیں کیے جا سکتے. آج پورا پاکستان سوال کر رہا ہے. پارلیمنٹ میں طاقت کا مظاہرہ کرسی سے نہیں ہوتا، اور تمام وزراء پارلیمنٹ کے آگے رسپانسبل ہیں. اور یہ اصول پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اپنی کابینہ کے نتیش کماروں کو سمجھا دینا چاہیے. یہ پاکستان ہے. نتیش کمار نے بھارت میں ہاتھ سے ایک عورت کا نقاب کھینچا. یہ زبان سے کھینچتے ہیں، لیکن یہاں آر ایس ایس اور بی جے پی کی حکومت نہیں ہے. نہ یہ بھارت ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر کسی کو کسی بدعنوانی یا کوئی سوال کسی کرپشن کی دم پر پاؤں آتا ہے کسی کا، تو اس کے جواب میں آپ نے دیکھیں گے آپ لوگ، اور قوم دیکھے گی کہ کس طرح منہ سے جو ہے جھاگ کے فوارے نکلتے ہیں اور چیخیں نکلتی ہیں. میں عورت ہونے کی آڑ میں کبھی نہ چھپی ہوں، نہ چھپوں گی، نہ ہمیں عورت کارڈ کا کچھ پتا ہے. ہم نمائندے ہیں، اور نمائندوں میں کوئی جینڈر نہیں ہوتا ہے. پاکستان کی پارلیمنٹ کا ہر نمائندہ برابر ہے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہ نتیش کمار ہیں جنہوں نے اس سے پہلے جن کی خدمت گزاری کرتے تھے ان کی بیگم بشرا بی بی پر بھی اس طرح کے الزامات لگائے. ہم اختلاف رکھتے ہیں عمران خان سے، آج بھی رکھتے ہیں، بہت معاملوں پہ اختلاف رکھتے ہیں، اور پارٹی سے بھی رکھتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی کسی کے گھر، کسی کی خواتین، کسی کی ذاتی زندگی، اس پر کوئی سوال نہیں کیا. کسی کی ذات اور نہ دھمکی دی، نہ سوال کیا، نہ اس حد تک گرے، اور نہ آئندہ گریں گے. لیکن عورتوں کی تذلیل کرنا روٹین نہیں بن سکتا. بہرحال بزدل لوگوں کی، خاص طور پہ بزدل مردوں کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے عورت کی ذات پہ آ جاتے ہیں، اور بزدل مردوں کو ویسے ہی چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. دوسروں پر الزام تراشی کرنا بہت آسان ہے، اور یہ کہنا کہ آپ کی ذات پر میں سوال کروں تو آپ کو جو الفاظ استعمال کیے گئے، آج میں وہ سی ڈی بھی ریلیز کروں گی کہ آپ کی ذات پر سوال کروں تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیوں منہ چھپاؤں گی میں؟ میرے ماتھے پہ کلنک ہے کوئی اربوں کی کرپشن کا؟ میرے ماتھے پہ غریبوں کو دریا برد کرنے کا الزام ہے؟ نہیں. میری ذات پر ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں. اور جو لوگ میری ذات سے منسلک ہیں